حضرت صالح رحمہ اللہ کا یہ جملہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ جب وقر کے امیر المومنین اور حکمران منت اور ترلے کر کے یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھ سے کچھ لے لیجئے۔ تو فرمایا اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں مجھے اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر کہا آپ تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، فرمایا آپ تو چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں آ گیا۔ زمین و آسمان اللہ کا گھر ہے، زمین و آسمان اللہ کا تیار کیا ہوا گھر ہے۔ فرمایا تو محتاج ہے اور میں محتاج کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گا۔ کسی نے کہا نا کہ تنگ دستی کے عالم سے جو میں گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا، تنگ دستی کے عالم سے جو میں گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت اتنی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، کسی اور کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا دوں؟ ساری امیدیں دنیا کی ختم ہو کے جب تک آخری اور پکی امید اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنتی اس وقت تک ایمان کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ سبق دہراتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس خدشے کا اظہار فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک خفی کا بڑا خدشہ۔ شرک خفی، ایسی شرک جو بظاہر پتہ ہی نہ چلے اور انسان شرک کر رہا ہو، انسان شرک کر رہا ہو۔ حالی نے بڑا جگایا مسلمانوں کو، تم کیا کر رہے ہو؟ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر۔ اگر غیر بتوں کی پوجا پرستش کرتا ہے تم کہتے ہو دیکھو کافر ہے، مشرک ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔ یہ کام جب وہ کرتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ حالی مجھ سے اور آپ سے اپنے زمانے کی نسل سے پوچھتا ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کے رتبے نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ اور کہتا ہے اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد نہ توحید میں کوئی خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ توحید میں کوئی خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ کرتے تو ہم سارا کچھ وہ ہیں جو بت پرست کرتے ہیں، جو ہندو کرتے ہیں، جو آگ کو پوجا کرنے والے کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے کرتے ہیں، جو چاند سورج ستاروں کو پوجنے والے کرتے ہیں، کرتے تو وہ سب کچھ ہیں۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہماری توحید اتنی پکی ہو گئی ہے کہ نہ توحید میں کوئی خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ اپنے نیک بندوں سے تو ذرہ برابر بھی ایسی لغزش ہو جائے فوراً یا مواخذہ کرتے ہیں یا تنبیہ کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ گفتگو کے دوران ایسا ہی جملہ کہہ دیا کہ جی فلاں وقت میں نے یہ سبزی استعمال کی اور میرے پیٹ میں شدید درد ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھے اپنی توحید اور وحدانیت جو اللہ کی میرے دل کے اندر تھی اس پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے کیا سبزی کسی کو نفع اور نقصان دے سکتی ہے؟ تیری کیسی توحید ہے کہ تو یہ کہتا ہے فلاں سبزی کھائی اور میرے پیٹ کے اندر درد ہو گیا ہے۔ اگر اس سبزی کے اندر درد ہوتا تو ہزاروں لوگ وہی سبزی کھاتے ہیں، سب کے پیٹ کے اندر درد ہو جاتا نا، تیرے پیٹ کے اندر کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ سبزی درد دینے میں اور سبزی صحت دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جس کے لیے چاہا درد کر دیا، پیدا کر دیا، جس کے لیے چاہا صحت بنا دی۔ فرمایا تیری یہ عجیب توحید ہے کہ سبزی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں یہ بالکل یہی ہو بہو یہی بات، جب انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا گفتگو ہوئی؟
کیا حساب کتاب چل رہا؟ فرمایا میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بڑا قائل تھا، لیکن ایک مرتبہ دنیا کی زندگی میں، روٹین کی زندگی میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے بڑھاپے کا عالم تھا، تو میں نے یہ کہا کہ آج میں اتنا پھسلا ہوں، میرا قدم اتنا پھسلا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں لاٹھی نہ ہوتی تو میں زمین پر گر پڑتا، میری پسلیاں ٹوٹ جاتی۔ بس یہ بات میں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر دھیان تیرا چلا گیا، کدھر یقین تیرا چلا گیا؟ وہ لاٹھی جو کھڑے ہونے میں خود تیری محتاج ہے، لاٹھی کو ایسے چھوڑ کے دیکھیں نا آپ، ٹھک کر کے گر جائے گی۔ جو لاٹھی کھڑے ہونے میں خود تیری محتاج ہے، اس لاٹھی نے تجھے بچا لیا ہے۔ تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اس لاٹھی کے پیدا کرنے والے نے مجھے بچا لیا؟ لاٹھی کے پیدا کرنے والے، لاٹھی کس کو بچاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دو لاٹھیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تیری قوم پانی مانگتی ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، جو عصا ہے، اس کو پتھر پر مارو۔ ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا۔ یہ اسی لیے شروع میں جملہ لگا دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں بہت بڑا کمال تھا، پتھر پر مارتے تھے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ لاٹھی کا کمال نہیں تھا، لاٹھی کے پیدا کرنے والے کا کمال تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ مارو، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بڑے کمالات اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمائے۔ اور ایک اور لاٹھی کا ذکر ہے، دوسری لاٹھی کون سی ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحلت کا جب وقت آیا، انتقال کا جب وقت آیا، تو کام کیا ہو رہا تھا؟ کام یہ ہو رہا تھا کہ بیت المقدس تعمیر ہو رہا تھا، اور بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر جنات سرکش اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، دیواریں بن رہی ہیں، تعمیر ہو رہی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات ان کے تابع کیے گئے تھے وہ سرکش جنات تھے، باغی، بغاوت کرنے والے۔ ان کے اندر ایک صفت ایسی تھی جو میری اور آپ کی پاکستانی قوم کے اندر تو رچی بسی ہے نا، رچی بسی ہے۔ وہ کام چور بھی تھے، کام چوری بھی بڑی کرتے تھے، اور باغی اور سرکش بھی تھے۔ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام جب نظر آتے تھے نا تو کام شروع کر دیتے تھے، کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے، ادھر گئے، نظر سے اوجھل ہو گئے تو فوراً ایسے کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے آج کا ہمارا مستری ہے نا کہ ٹھیکیدار سر پہ کھڑا ہوا ہے تو اینٹیں لگا رہا ہے، اینٹیں لگا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار چلا گیا تو اینٹیں نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں، پھر سگریٹ کے کش لگاتا ہے، پھر دیکھتا ہے 1 گھنٹے کے بعد وہ ٹھیکیدار سامنے سے آ رہا ہے تو پھر اینٹیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جنات کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ نظر آ رہے ہیں تو کام میں جتے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر لیا، کام ابھی باقی ہے بیت المقدس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو تو میں اپنے پاس بلانے لگا ہوں، کام جاری رہنا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا مرتبان بنایا اور ایک لاٹھی لے کے وہاں کھڑے ہو گئے، لاٹھی لے کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ۔ سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی، اللہ کے ہاں ان کی ملاقات ہو چکی، وجود لاٹھی کے سہارے پہ کھڑا ہے۔ اب جنات یوں دیکھ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، دڑا دڑ کام کر رہے ہیں، دڑا دڑ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ ایک جانور تھا، ایک جاندار تھا زمین کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تم نے کام تمام کر دینا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، اس نے لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ دیمک، جو آپ جانتے ہیں نا، دیمک یا گھن کہتے ہیں، لکڑی کو کھا کے مٹی بنا دیتا۔ آہستہ آہستہ لکڑی کو کھاتا گیا، ادھر سے کام ہوتا گیا، ادھر سے کام بیت المقدس کا مکمل ہوا، اور ادھر دیمک نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔
اس نے اس لکڑی کو، اس آسے کو، اس ڈنڈے کو کھا دیا۔ جب کھا دیا تو ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا تو اس وقت جنوں کو پتہ چلا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو رحلت ہو گئی ہے، ان کی تو روح پرواز کر گئی ہے، ہم تو ایسے ہی کھپتے رہے۔ پہلے پتہ ہوتا، فلما جن علیہ الغیب، کاش کہ ہم غیب پر مطلع ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا، ہمیں خبر ہوتی، تو ہم اس مصیبت میں کیوں پڑے رہتے کہ ہم نے کام کیا۔ تو اب دیکھ لیجئے، ایک لکڑی کا سہارا ہے، لیکن کس پہ کھڑا ہے؟ اللہ کے حکم کے سہارے پر۔ اس میں بھی یہی بتایا کہ لکڑی کسی کا سہارا نہیں بن سکتی، اللہ کی ذات سب سے بڑا سہارا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ دنیا کے سارے سہارے کمزور ہیں۔ ان سارے کمزور سہاروں کو چھوڑ کر اس سہارے کی طرف آ جاؤ جس سہارے نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، یعنی خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں سارے کے سارے کمزور سارے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سبق یاد دلایا ہے کہ جو سبق بنیادی سبق ہے، لا الہ الا اللہ کا سبق، یہ ایک دفعہ نہیں، بار بار پڑھنے کا سبق ہے۔ اور جن کا کچا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں پکا کرو۔ قرآن میں ہے نا، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آئے اور کہا ہم ایمان لے آئے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے ابھی نہیں، مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ابتدائی سبق ہے، ابھی سبق کا آغاز ہے۔ یہ سبق جب پکا ہوتا ہے، اس کا رنگ جب انسان پر چڑھ جاتا ہے تو ساری دنیا کا باطل ایک طرف ہوتا ہے اور یہ سبق پڑھنے والا ایک طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے باطل کے مقابلے میں اس حق والے کو کامیاب اور کامران کر دیتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا سبق۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق صحیح طور پر ہمیں پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔